البذل والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدته وبكبريائه وبسبحان وبإتقان وبإرفان وبسلطان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدة بوحدة موحدة بوحدة وحيدا وأحدا بلا جدد ومدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له لا بلد جلد ولد جسد عزو عزو ولا عيب طاب له ونشهد أن محبوبا لنا وسندنا ونذلنا وجدلنا ورول جدراننا وقرة عيوننا وتنوير صدورنا وتطهير قلوبنا وإلة تقبيل حسناتنا وقاسم رزق رازقنا حبيب منيب مجيب قريب ربنا هو عضوة عضوة نظمة رتبة أسوة حسنة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جن کے دلوں میں حضور کا جتنا پیار ہے ذوق سے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا تمام تعریفیں تسبیحیں تحلیلیں تکبیریں تمجیدیں اللہ جل وعلا کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے رؤوف بھی ہے کریم بھی ہے سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے حی لا یموت بھی ہے اور حی قیوم بھی ہے تعریف اس خدا کی ہے کہ جس نے بے مثل و بے مثال بہت خوبصورت نوری محبوب بنا کے ہمیں عطا کر دیا جن کو ملے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ تعریف اس خدا کی ہے کہ جس نے جنت کے دروازے پر ہمارے نبی کا نام لکھ دیا تعریف اس خدا کی ہے کہ جس نے فرشتوں کے آبرو کے درمیان ماتھے پہ اپنے یار کا نام سجا دیا تعریف اس خدا کی ہے کہ جس نے حوروں کی آنکھوں کے آنوں میں اپنے نبی کا نام لکھ دیا میں اپنی بات کا اختتام اس بات پہ کروں گا تعریف اس خدا کی ہے کہ جس نے ہر عاشق کے دل پہ لکھا تو محمد لکھ دیا ہدیہ درود و سلام ہے اس بندہ پروردگار پر جو محترم بھی ہیں مکرم بھی ہیں معزز بھی ہیں محتشم بھی ہیں جانے کائنات بھی ہے روح کائنات بھی ہے جانان عاشقہ بھی ہے سبب تخلیق کائنات بھی ہے یہ بالکل وہی ہے جو صدیق کے آقا بھی ہے عمر کے داتا بھی ہے عثمان کے پیشوا بھی ہے علی کے مولا بھی ہے حسنین کے نانا بھی ہے زہرا کے بابا بھی ہے اور ہم گناہگاروں کا سہارا بھی ہے معصوم آمنہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بحضور اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کر لینے کے بعد دعا ہے اللہ کریم آپ کی میری حاضری اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ اور بالخصوص میں مبارکباد پیش کرتا ہوں غلامان مصطفیٰ ویلفیئر سوشل کو کہ جن کے زیر اہتمام آج سرکار کی یہ محفل پاک سجائی گئی ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ کریم جملہ معاونین اور متعاونین اور متوسلین کے مال اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق آپ سب حضرات ہیں جو آج آقا کریم کی اس مقدس محفل پاک میں حاضر ہیں۔ اور یہ مت سمجھیے گا کہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، آقا جسے بلاتے ہیں وہی یہاں آیا کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم ماجد مہروی صاحب کا، جن کے توسل سے مجھے آپ سب حضرات کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ آج کی جو رات ہے یہ متبرک رات ہے، برکتوں والی رات ہے، اور یہی وہ رات ہے جس رات کو آپ کے اور میرے آقا جناب عبد المطلب کا ویڑا تھا اور سیدہ آمنہ کی گود تھی، مکے کا شہر تھا اور مصطفیٰ کی آمد تھی۔ میرے دوستو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا کائنات میں تشریف لانا یہ اللہ کریم کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ کریم نے اور بھی نبی بھیجے ہیں جو اس دنیا میں لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے، لیکن سب سے آخر میں ہمارے آقا کو بھیجا، اور ہم قربان جائیں اپنے مقدر پر، ہمیں کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا، ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ میں چونکہ سلسلتاً چشتی ہوں اور چشتی مزاج رکھتا ہوں، اپنی گفتگو سے پہلے میں سلسلہ چشتیہ کے کسی نہ کسی صوفی کی بات ضرور عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی گفتگو پر آؤں گا۔ ہمارے ہاں ایک سلسلہ چشتیہ کے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے کامل بزرگ گزرے ہیں۔ آپ ایک دن تشریف فرما تھے، ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے حضرت جی آپ کو مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا کس بات کی مبارک؟ کہا حضرت جی جو میں پیغام لے کر آپ کے پاس آیا ہوں نا وہ پیغام بڑا مقدس ہے۔ فرمایا جلدی بتا وہ پیغام کیا ہے؟ کہا پیغام یہ ہے آپ کے جو مرشد ہیں حضرت خواجہ خواجگاں ہند الولی نائب رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ کل آپ کے گھر تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ سنی بندہ سبحان اللہ کہے باقیوں کو چھٹی ہے۔ میرے دوستو، حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے جب یہ سنا تو آپ اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے، اٹھ کر کہنے لگے ہائے میرا مقدر کہ میرے پاس میرا ماہی، میرا رہبر، میرا مرشد میرے پاس تشریف لے کر آ رہے ہیں، اس سے بڑے مقدر کی کیا بات ہو۔ فوراً آپ نے باورچی کو بلایا اور فرمایا باورچی بات سن۔ اس نے کہا آقا عرض کیجیے، حکم فرمائیے۔ فرمایا حکم یہ ہے کل میرے شیخ میرے گھر تشریف لا رہے ہیں، چاہتا یہ ہوں کہ ہر چیز اعلیٰ ہو، نظام بھی اعلیٰ ہو، بستر بھی اعلیٰ ہو، کھانا بھی اعلیٰ، کیونکہ میرے شیخ تشریف لا رہے ہیں۔ باورچی نے کہا حضرت آپ فکر نہ کریں، کھانا بھی اعلیٰ ہوگا، نظام بھی اعلیٰ ہوگا، بستر بھی اعلیٰ ہوگا، آپ بالکل مطمئن رہیں، تسلی سے رہیں۔ جب انتظار ہو مرشد کے آنے کا
بندے کی رات تو نہیں گزرتی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کبھی یوں جاتے ہیں، کبھی یوں آتے ہیں، کبھی یوں چلتے ہیں، کبھی یوں آتے ہیں، بس دل میں بے قراری ہے کب میرا شیخ میرے سامنے آئے گا، میں ان کا جلوہ کروں گا، ان کا دیدار کروں گا۔ اسی اسنا میں رات گزر جاتی ہے، جب صبح ہوتی ہے لوگوں کو دیکھتے جاؤ، راستے میں دیکھو کہیں میرے شیخ کی سواری تو نہیں آ رہی، میرا معین الدین تو نہیں آ رہا، میرا ہند الولی تو نہیں آ رہا۔ لوگ جاتے ہیں واپس آتے ہیں، کہتے حضرت سواری تو کوئی نظر نہیں آئی۔ آخر انتظار نہیں ہو سکا، خود دوڑ پڑتے ہیں، جب راستے میں دیکھتے ہیں کوئی سواری نظر آ رہی ہے، دوڑتے دوڑتے کچھ سواری قریب آتی ہے، کچھ خود قریب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں سواری تو میرے شیخ کی ہے، میرے مرشد کی سواری آ رہی ہے۔ حضرت معین الدین سواری سے اترتے ہیں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو سینے سے لگاتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، گھر میں حضرت قطب الدین لے کر آتے ہیں۔ جب گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، المختصر باورچی سے حضرت قطب الدین کہتے ہیں جاؤ کھانا لے کر آؤ، آ کر میرے مرشد کے سامنے رکھو۔ باورچی کھانے کی پلیٹ لے کر آتا ہے اور آ کر حضرت معین الدین کی آگے نہیں رکھتا بلکہ حضرت قطب الدین کی آگے رکھتا ہے۔ حضرت قطب الدین فرماتے ہیں بچہ میں نے تجھے کہا میرے مرشد کے آگے یہ پلیٹ رکھ، میرے آگے نہ رکھ، جا یہ واپس لے جا اور آ کر واپس میرے مرشد کے آگے رکھ۔ وہ پھر واپس گئے، باورچی نے کھانا اٹھایا، اٹھا کر کہا معذرت حضور، واپس گئے، پھر واپس آئے، چلتے 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 پھر آ کر قطب الدین کے آگے وہ کھانا رکھ دیا۔ حضرت قطب الدین جلال میں آئے، پتہ ہے باورچی کون تھا؟ حضرت قطب الدین کا باورچی کون تھا؟ کون کچن کا نظام سنبھالتا تھا؟ کون سالن پکاتا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا باورچی وہ کوئی عام نہیں تھا۔ کبھی پاک پتن جاؤ نا، پاک پتن کی دھرتی پر جو بابا فرید لیٹا ہوا ہے وہ قطب الدین کا باورچی ہے، وہ قطب الدین کا باورچی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں حضرت غلطی ہو گئی، پھر نہیں ہوگی یہ غلطی۔ پھر برتن کو اٹھاتے ہیں، پھر اٹھا کر واپس جاتے ہیں، پھر برتن لے کر واپس آتے ہیں، جب واپس آتے ہیں پھر چلتے 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 پھر اپنے مرشد قطب الدین کے آگے دوبارہ رکھ دیتے ہیں۔ حضرت قطب الدین کھڑے پر کہتے ہیں فرید تیرے دماغ میں بات نہیں آتی، میں بار بار کہہ رہا ہوں میرے مرشد معین الدین کے آگے رکھ، تو بار بار میرے آگے کیوں رکھتا ہے؟ جملہ سنیے، حضرت معین الدین نے قطب الدین کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کہا اے قطب الدین فرید کو کچھ نہ کہے، اس کا قصور نہیں ہے، وہ تجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اسے ساری کائنات میں تیرے سوا کوئی اور نظر نہیں آتا ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں یار ہر سال میلاد کرتے ہو، ہر سال جلوس کرتے ہو، ہر سال جھنڈیاں لگاتے ہو، ہر سال جھنڈے لگاتے ہو، ہم کہتے ہیں یار ہمیں قصور نہیں ہے، ہمیں سرکار سے اتنی محبت ہے، ہمیں ساری کائنات میں زہرا کے بابے کے علاوہ نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، سب نے ہاتھ اٹھائے ہیں، پتہ چلتا ہے یہاں عاشق رسول بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چشتیہ کے حوالے سے میں نے ایک بات کر دی۔ اب آئیے جو آیات کریمہ میں نے پڑھی ہے، بڑی مشہور آیات کریمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان اسی آیت کے تحت کچھ معروضات لکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ توجہ کریں تاکہ قرآن پاک کی صحیح معنوں میں سمجھ آئے۔ لا اقسم بہذا البلد کا معنی یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ آپ اپنے پسندیدہ جس مولوی، جس علامہ، جس مفتی سے آپ مطمئن ہو ان سے جا کر پوچھئے کیا اللہ کریم نے اس آیت میں مکے کا نام لیا؟ نہیں لیا۔ کہا لا اقسم بہذا البلد، البلد مطلقاً شہر کو کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے جی، مطلقاً شہر کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے سارے شہروں کی قسم کھائی ہے؟ جواب آتا ہے نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ ہر شہر کی قسم اٹھائے۔ تو پھر یہاں پہ اللہ نے کس شہر کی قسم اٹھائی؟ جب آگے کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، محبوب جس شہر میں تو موجود ہے اس شہر کی قسم۔ اب علماء نے لکھا یہاں پر مکہ کی قسم ہے، لیکن حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کمال کا یہاں پر نقطہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں سمجھو نبی پاک پہلے تھے مکہ میں، اللہ نے اٹھائی قسم تو وہ تھی مکہ کی قسم، آج مصطفیٰ مدینہ میں ہے، آج مدینہ کی قسم ہے۔ فرمایا حضور مکہ میں ہوں گے تو یہ قسم مکہ کی ہوگی، اگر حضور مدینہ میں ہوں گے تو قسم مدینہ میں ہوگی۔ کیوں؟ مولا یہ جو تو نے قسم اٹھائی ہے، کیا تو نے کعبہ دیکھ کر اٹھائی ہے، صفا مروہ دیکھ کر اٹھائی ہے، آب زمزم دیکھ کر اٹھائی ہے، حجر اسود کو دیکھ کر اٹھائی ہے؟ فرمایا نانا یہ تو پہلے بھی تھے، بس فرق یہ ہے پہلے میرا مصطفیٰ نہیں تھا نا، اب میرا محمد آ گیا ہے، اس شہر کو نسبت ہو گئی ہے، میرے یار سے شکلہ دینے لگا ہوں۔ اللہ کرے دل کی تختی پہ لکھ لینا اور لوگوں جس شہر کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے، اگر وہ شہر پیارا لگتا ہے تو جس امت کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے وہ امت بھی پیاری لگتی ہے۔ اب اس کی دلیل میں ایک اور آیت سے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو، اعلیٰ امت ہو، بہترین امت۔ اچھا یار یہ قرآن میں ہے بنا بولیے ہے؟ تم سب سے بہترین امت ہو قرآن میں ہے؟ چلے ہو گیا جی، اوکے ہو گیا۔ اب یہیں پر قابو رہی، میں ماڑا سے ایک آدمی ہوں، میں اس محفل میں آؤں اور میں کہوں جی ماجد بھائی بہت اچھے بندے ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے صالح آدمی ہیں، کمال کے آدمی ہیں، اوئے ہوئے بہت اچھے آدمی ہیں۔ جب میں اس محفل سے یہاں سے اتروں گاڑی میں جاؤں، مجمع میں سے ایک شخص میرے ساتھ بیٹھ جائے اور بیٹھا ہوا شخص میرے ساتھ جو بیٹھا ہو، اب میں گاڑی میں بیٹھ کر کہوں ماجد صاحب اچھے آدمی نہیں ہیں، بالکل ٹھیک آدمی نہیں ہے، بالکل ناانصاف آدمی ہے۔ اب مجھے بتائیے میرے ساتھ اس مجمع میں سے چلنے والا شخص اگر انصاف پسند ہوا، شخصیت پسند نہ ہوا تو وہ مجھے کہے گا پیر صاحب وہ ٹھیک ہے آپ خود ٹھیک نہیں ہے کہ نہیں؟ کیوں کہے گا وہ؟ کیونکہ وہ کہے گا ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ یہ بہت بہترین آدمی ہے، اب آپ لک کر چھپ کر کہتے ہیں کہ وہ بہترین نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اپنی کہی ہوئی بات سے پلٹ جانا بھی عیب ہوتا ہے، اپنی کہی ہوئی بات سے پھر جانا بھی عیب ہوتا ہے۔ میں بس ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں ملتان کی سرزمین والے کیسا سنتے ہیں۔ میں نے کہا لوگوں جو رب آج کہہ رہا ہے تم بہترین ہو تو قیامت میں کیسے کہے گا تم بندے ہو؟ اللہ فرمائے تم بہترین ہو۔ اچھا ہم بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں مولا اس لیے ہم بہترین ہیں؟ فرمایا نہیں، تم سے تو بہتر نمازیں یہودی پڑھتے تھے، وہی باتیں کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی عمر بھی بہت زیادہ تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی عمر تو ہم سے دگنا تھی۔ مولا پھر ہم زکوٰۃ زیادہ دیتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ مولا پھر ہم عمل اچھے کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ مولا ہم بہت زیادہ نیک ہیں؟ فرمایا نہیں۔ تو مولا تم نے کیوں کہا تم بہترین ہو؟ فرمایا میں نے تیرا منہ نہیں دیکھا، میں نے محمد عربی کا منہ دیکھا ہے، ان کی وجہ سے کہا۔ تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، کون سے شہر کی قسم؟ وانت حل بہذا البلد، جس شہر میں ابھی تو موجود ہے۔ آگے جو جملہ ہے نا وہ ذرا غور طلب ہے، ووالد وما ولد، فرمایا مجھے والد کی بھی قسم اور بیٹے کی بھی، والد کی بھی قسم اور بیٹے کی بھی قسم۔ یہاں پر روح البیان میں 3 قول ہے، والد سے کون مراد ہے اور بیٹے سے کون مراد ہے؟ والد سے مراد پہلا قول، والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور بیٹے سے مراد تیرے اور میرے نبی پاک۔
والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور بیٹے سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال یہاں پر اٹھاتے صاحب روح البیان، وہ فرماتے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا اللہ نے آدم کی بھی قسم اٹھائی اور آدم کے بیٹے یعنی ہمارے نبی کی بھی قسم اٹھائی۔ سوال یہ ہے اللہ نے آدم کی وجہ سے رسول کی قسم اٹھائی ہے یا سرکار کی وجہ سے آدم کی قسم اٹھائی؟ اب دیکھنا یہ ہے کس کی وجہ سے کس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں نانا آدم کی وجہ سے رسول کی قسم نہیں اٹھائی گئی بلکہ سرکار کی وجہ سے آدم کی قسم اٹھائی گئی۔ ہمیں کیا ہوا؟ اس لیے آدم تو اپن بشر ہے، تو اپن خلق ہے، لیکن سن لے اس لیے تیری قسم نہیں اٹھا رہا بلکہ قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ تیری نسل میں محمد جیسا بیٹا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر، عظمت مصطفیٰ۔ بات سمجھو گے نہیں؟ فرمایا آدم میں نے تیری قسم اس لیے اٹھائی کیونکہ تیری نسل میں محمد جیسا بیٹا موجود ہے۔ اب آئیے دوسرے قول پر، دوسرے قول سے مراد کیا ہے؟ ووالدین وما ولد، والد سے مراد حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ کون ہے جی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اور بیٹے سے مراد آپ کے اور میرے آقا ہے۔ اب یہاں پر بھی سوال پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو والد کی جگہ رکھ کر قسم کیوں اٹھائی گئی اور سرکار کو بیٹے کی جگہ رکھ کر قسم کیوں اٹھائی گئی؟ کمال جواب دیا ہے صاحب روح البیان نے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا جب کعبہ بنا لیا نا، اس قبلے کو تعمیر کر لیا نا، تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی مالک اب اس کو بھیج جو تیرا آخری نبی ہے، اب اس کو بھیج دے جو تیرا آخری نبی ہے۔ اب ذرا جملہ سننا، یہ کئی بار آپ نے سنا ہوگا لیکن اس انداز میں پہلی بار سنو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا اسے بھیج جو تیرا آخری نبی ہے۔ اب حضرت ابراہیم اپنے بعد والے نبی کو بھی مانگ سکتے تھے، بعد کے بعد والے نبی کو بھی مانگ سکتے تھے، کیونکہ کعبہ بنایا تھا اسے بسانے والا چاہیے تھا نا، تو بسانے کے لیے تو حضرت اسماعیل بھی تھے، بسانے کے لیے تو حضرت اسحاق بھی تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے مصطفیٰ کو کیوں مانگا؟ یہ ذرا غور سے اور توجہ سے سنیے گا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کوئی اور نبی آئے گا اس کی ایک مدت مقرر ہے، تب تک رہے گا پھر چلا جائے گا، پھر اور نبی آئے گا، مدت مقرر ہے وہ چلا جائے گا، پھر اور نبی آئے گا، پھر اور مدت مقرر ہے پھر وہ ختم ہوگا، پھر اور نبی آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آخری نبی مان کر یہ بتا دیا لوگوں ہر ایک آئے گا مدت ختم ہو جائے گی، لیکن جب محمد آئے گا مدت کبھی نہیں ختم ہوگا۔ آپ نے ڈھلا سبحان اللہ کہا، اونچی سبحان اللہ کہیے۔ جب مصطفیٰ آئے گا مدت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ مصطفیٰ کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نبی نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آخری نبی مانگا نا، تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تو نے ہر چیز مانگ سکتا تھا، ابراہیم کے بعد اسماعیل کو مانگ سکتا تھا، اسحاق کو مانگ سکتا تھا، لیکن تو نے مانگا میرے یار کو، تو نے تجزیہ کیا میرے محمد عربی کا۔ سن میں تجھے انعام دیتا ہوں، قرآن میرے محبوب کا ہوگا، شان ابراہیم میں تیری لکھ دوں گا۔ تو اس لیے فرمایا گیا ووالد وما ولد، ابراہیم والد کی قسم اور مصطفیٰ بیٹے کی قسم۔ اب یہاں پر میں آپ کی اصلاح بھی کر دوں اسی بات سے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی نا، ایک روایت کے مطابق 4500 سال کے بعد سرکار کی ولادت۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد سرکار کا ابراہیم علیہ السلام اور سرکار کے زمانے میں 4500 سالوں کا فرق ہے۔ ایک روایت کے مطابق 2700 سالوں کا فرق ہے، ایک روایت کے مطابق 2100 سالوں کا فرق ہے۔ متعدد روایات ہیں، میں نے ساری پیش کر دی تاکہ کوئی کل کو اعتراض نہ کرے میں نے تو 2700 پڑھی تھی۔ تو تینوں روایتیں موجود ہیں تفسیرات کے اندر۔ اب میں ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں، ابراہیم نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں،
جب وہ دعا مانگتے ہیں ان کی دعا قبول کب ہو رہی ہے؟ 4500 سال بعد نبی اور رسول کی دعا قبول ہو رہی ہے 4500 سال کے بعد. بس یہی سمجھانا چاہتا ہوں، جب دعا مانگا کرو نہ قبول ہو تو نہ امید نہ ہوا کرو. ارے رسول بھی دعا مانگتا ہے تو 4500 سال کے بعد قبول ہوتی ہے. تم بھی جب دعا مانگا کرو تو ذرا تحمل رکھا کرو، نا امیدی نہ دیکھنا کرو. بلکہ میرے آقا کریم نے فرمایا جب کوئی شخص دعا کرتا ہے، دعا کرنے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہ ہو وہ پھر بھی دعائیں کرتا ہے، نا امید نہیں ہوتا، وہ بھی قبول نہ ہو پھر دعائیں کرتا ہے، وہ بھی قبول نہ ہو پھر دعائیں کرتا ہے، وہ بھی قبول نہ ہو. فرمایا پتہ ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آقا جی فائدہ کیا ہوگا؟ میں جب میدان محشر میں پہنچے گا اللہ فرمائے گا اس کی دعاؤں کا دفتر ہے آقا ہے اور اس کو کھولو. کھول دیا اور میں اس کی دعائیں قبول کی تھی مولا، اتنی دعائیں قبول نہیں کی تھی. اور میں کیا اس نے ناشکری کی تھی، نا امیدی دکھائی تھی؟ آپ مولا نہیں دکھائی تھی، نہ ناشکری کی نہ نا امیدی دکھائی. اب میرے آقا فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا اگر اس نے ناشکری نہیں کی نا امیدی نہیں کی ہم اسے آج بدلا دیتے ہیں بغیر حساب کے جنت عطا کر دیتے ہیں. جب دعا مانگا کرو نہ قبول ہو تو مایوس نہیں ہو. اب آئیے تیسرا قول میں پیش کریں. والد سے مراد کون ہے اور ولد سے مراد بیٹے سے مراد کون ہے؟ اور یہ بڑا عجیب و غریب نکتا ہے، ذرا غور کیجیے. صاحب روح البیان لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں والد سے مراد خود نبی پاک ہے. سبحان اللہ. ڈیلی والد سے مراد خود نبی پاک ذات اقدس ہے. کس سے مراد؟ والد سے مراد. اب ذرا جھوم کے سنیے گا، پتہ ہے ولد سے مراد اولاد سے مراد کون ہے؟ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں اولاد سے مراد امت رسول ہے. والد سے مراد سرکار ہے، اولاد سے مراد امت ہے. اب میں اولن ہی اس بات کو ختم کیے دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کل کو کوئی اٹھے اور کہے دیکھو جی تمہارے مولانا صاحب نے خود کہا مصطفیٰ والد ہے، ہم ان کی اولاد ہیں لہذا ان کا مرتبہ والد سے زیادہ نہیں ہے. ارے کملے نہ والد مصطفیٰ نے کہا، مصطفیٰ نے کہا والد ہو انما انا لکم بمثل والد. میرے آقا نے فرمایا میں تمہارا والد ہوں. یہ آقا نے کہا میں والد ہوں، لیکن اللہ نے کہا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. یہ مصطفیٰ کی خدمت ہے، یہ مصطفیٰ کی محبت ہے، وہ خود کو والد کہہ رہے ہیں. تو والد نہ کہنا، تو ہمیشہ رسول کہنا. آپ کا کریم کی طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اچھا میں ایک نقطہ دوں چھوٹا سا. آج تک آپ کے ملتان میں آپ نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے میں جبریل علی کا رہا؟ بولو چھوٹے سنا ہے آپ نے کبھی کسی نے کہا میں جبریل کی طرح ہوں؟ بولیے کسی نے سنا ہو تو ہاتھ کھڑا کر دے. ہے کوئی شخص جس نے کہا ہو آج تک کہ میں جبریل کی طرح ہوں؟ کسی نے نہیں کہا. پکی بات ہے، گارنٹی ہے. بس معاملہ ہی حل ہو گیا. جب تو دربان کی طرح نہیں ہو سکتا آقا کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جو در پہ آنے والا جبرائیل ہے جب تو ان جیسا نہیں ہو سکتا تو آقا جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک مولانا صاحب سے اور بس میں سوار ہو گئے. جب سوار ہو گئے نا بس میں تو ایک عاشق کے رسول بھی بس میں سوار ہو گئے. تو عاشق بیٹھا تھا. عاشق آپ کو پتا عاشق کون ہوتا ہے؟ پاگل اور دیوانے کو عاشق کیا کہتے ہیں؟ عاشق اسے کہتے ہیں جو جہاں بیٹھے یار کا تذکرہ چھیڑتے، جہاں بیٹھے سرکار کا ذکر چھیڑتے.
وہ بس میں بیٹھا تھا، اس نے کہنا شروع کر دیا آقا کمال ہے، آقا بے مثل و بے مثال ہے۔ وہ ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم، وہ تو ہماری طرح تھے، وہ تو ہماری طرح تھے۔ جو اور لوگ بیٹھے تھے نا، انہوں نے جب سنا تو انہوں نے کہا یار یہ تو پاگل ہو گیا، اس کو شرم نہیں آتی۔ تو اگلا بندہ اپنی طرف سے دلیل دینا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے جی وہ تو ہماری طرح ہے، میں تم کو دلیل دیتا ہوں، دیکھو میرے 2 ہاتھ ہیں، پڑھ لو، ان کے بھی 2 ہاتھ تھے، میری 2 آنکھیں ہیں، مصطفیٰ کی بھی 2 آنکھیں تھی، میرا ایک سر ہے، ان کا بھی ایک سر تھا، میری 2 ٹانگیں ہیں، ان کی بھی 2 ٹانگیں تھیں، فرق کیا ہے، میں ان کی طرح ہوں، وہ میری طرح ہے۔ جب یہ کہہ بیٹھا نا، جو عاشق بیٹھا تھا نا، عاشق، وہ یوں کر کے اس مولوی صاحب کو دیکھ رہا تھا، یوں کر کے۔ اب مولوی صاحب دیکھ رہے ہیں کہ یہ مجھے جواب نہیں دیتا اور صرف تکتا ہی بیٹھا ہے، حالانکہ جواب تو اس عاشق کو دینا چاہیے تھا۔ اب جب عاشق بولا نا، اس نے کر دیا سب کو حیران۔ عاشق کو دیکھ کر کہتا ہے مولوی صاحب آج سے تسی مینوں ابو جہل لگ دے پے۔ آج تو آپ مجھے آپ ابو جہل لگ رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا، شرم نہیں آتی مجھے ابو جہل کہتے ہو؟ اس نے کہا فرق ہے، اس کے بھی 2 ہاتھ تھے، تیرے بھی 2 ہاتھ ہیں، اس کی بھی 2 آنکھیں تھی، تیری بھی 2 آنکھیں، اس کا ایک سر تھا، تیرا بھی ایک سر ہے، اس کے 2 پاؤں تھے، تیرے بھی 2 پاؤں تھے۔ اس نے کہا بہت بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ وہ کافر تھا، میں مومن ہوں۔ اس نے کہا شرم نہیں آتی، جس کے صدقے مومن بنے ہو اس کی برابریاں کرتے ہو۔ علماء کے لیے اسٹیج والوں کے لیے آپ بھی سماعت کریں گے تو لطف آئے گا، تھوڑا سا مشکل ہے لیکن آسان کر کے بتاؤں گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا اے ایمان والو اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز سے اونچا نہ کرنا۔ توجہ ہے آپ؟ سبحان اللہ۔ جن کی توجہ ہے ذرا اونچی سبحان اللہ تو مجھے سب کی توجہ ہے، مجھے یہی توجہ چاہیے، اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز سے اونچا نہ کرنا۔ اب یہیں پر غور کر کے ایک بات سنیے، میں بالکل دھیمے لہجے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ آواز کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو اصوات ہے نا، یہ صوت کی جمع ہے، صوت واحد ہے، اصوات جمع ہے۔ صوت کا معنی ہوتا ہے آواز۔ آواز کس چیز کو کہتے ہیں؟ آواز کا جسم نہیں ہوتا۔ میں آپ کے سامنے لفظ بول رہا ہوں الف، آپ کو نظر آیا؟ نہیں بولیے، آیا نظر؟ نہیں آیا نا؟ با دیکھیں شاید کسی کو نظر آیا ہو؟ نہیں بالکل نہیں۔ بس یہ سمجھانا چاہتا ہوں جس کا جسم ہو وہ نظر آتا ہے۔ بات سمجھیے گا، جس کا جسم ہو وہ نظر آتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نکلا آواز محسوس ہوتی ہے لیکن اس کا جسم نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ اب میں جملہ دینے لگا ہوں، اللہ کرے توجہ سے سننا، اور ملتان والوں مجھے نہیں پتا تم کس طرح انداز میں داد دے سکتے ہو۔ میں نے کہا مصطفیٰ کی وہ چیز، مصطفیٰ کی وہ چیز جو نظر نہیں آتی، اللہ اس سے تمہیں پڑھنے نہیں دیتا، اور جو مصطفیٰ کا جسم نظر آتا ہے اللہ اس سے پڑھنے کیسے دیتا۔ بات سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ آقا کی طرح کوئی نہیں سمجھے۔ اللہ کے بندو ہم تو ہم ہیں، نبیوں میں بھی مصطفیٰ جیسا رسولوں میں بھی مصطفیٰ جیسا۔ تو آئیے میں اپنی بات پھر سے شروع کروں۔ فرمایا والد سے مراد سرکار ہے، اولاد سے مراد امت مصطفیٰ ہے۔ اچھا یہ جو کہا گیا اولاد سے مراد امت ہے، والد سے مراد سرکار ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ خود نبی پاک نے فرمایا اس لیے کہ والد تم پر شفقت کرتا ہے کہ نہیں؟ والد تم پر مہربانی کرتا ہے، فرمایا جس طرح والد تم پر رحیم ہے، شفقت کرتا ہے، فرمایا اسی طرح مصطفیٰ بھی تمہارے لیے شفیق ہے، وہ بھی تمہارے لیے رحمت للعالمین۔ اب حضور کی شفقت کیسی ہے؟ اللہ اکبر، خود سرکار 3 دن روئے ہیں، 3 دن، اپنے پسندیدہ مولوی سے پوچھ لینا، 3 دن روئے ہیں سرکار۔ تیسرے دن جبریل امین آئے ہیں،
آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے حبیب سے پوچھو نا میرا یار روتا کیوں ہے، حبیب سے پوچھو میرا یار روتا کیوں ہے۔ جب یہ جملہ کہا میرے آقا کریم نے روتے ہوئے جبریل سے کہا جبریل بس محمد کو امت کا غم کھائے بیٹھا ہے، مصطفیٰ کو امت کی پریشانی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ حضور نے یہی جواب دیا۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت گشتہ عشق رسالہ امام احمد رضا فاضل بریلوی 6 سال کی عمر، پہلا خطاب موضوع میلاد مصطفیٰ، اور خود میلاد مصطفیٰ پر 2 گھنٹے 6 سال کی عمر میں بولنے والا اعلیٰ حضرت وہ اس وقت فرماتے ہیں لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم میلاد مصطفیٰ کیوں کرتے ہو، اس کی خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ میں احمد رضا ان سے پوچھتا ہوں مجھے ایک بات کا جواب دے دو، جب مصطفیٰ آئے تھے اللہ کی حمد کے بعد نبی پاک نے سب سے پہلے کس کا نام لیا تھا، کس کو یاد کیا تھا؟ کہا امت کو یاد کیا تھا۔ آپ فرمانے لگے نمک حلال بنو نمک حرام نہ بنو، جب نبی آتا ہے نبی امتی امتی کرتا ہے، جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے امتی نبی نبی کرتا ہے۔ نبی پاک روتے رہے کہ میری امت پریشان ہوگی، میری امت تنگ ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی دوران میں جبریل آتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سرکار کو امت کا غم پریشان کر رہا ہے، امت کی پریشانی ہے۔ اب اللہ پتہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جا میرے حبیب سے کہہ دے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا حبیب پریشان نہ ہو، جیسے تو راضی ہوگا ہم تجھے راضی کر لیں گے۔ اب بتائیے حضور کا رونا کس کے لیے تھا، کس کے لیے تھا؟ یار کون روتا ہے کسی کے لیے؟ لیکن نبی ہو کر، بلکہ نبیوں کا بھی نبی ہو کر، رسولوں کا بھی رسول ہو کر روتے ہیں ہمارے، روتے ہیں ہمارے۔ میرے دوستو یہی فکر لے جاؤ آج، جو مصطفیٰ اتنا وفادار ہے، جو اتنا وفا کرتا ہے، ہر کوئی چھوڑ جاتا ہے لیکن قبر میں پھر آتا ہے تو وہی مصطفیٰ آتا ہے اور کوئی نہیں۔ اسی لیے مجھے کا میلاد، ایک شخص مجھے کہنے لگا حضرت جی بڑی عجیب بات ہے، سرکار کی ولادت کہاں ہوئی؟ میں نے کہا مکہ میں۔ کہا مکہ میں کس نے جھنڈے لگائے ہیں، کس نے یہ جھنڈیاں لگائی ہیں، کس نے لائٹنگ کی ہے؟ میں نے کہا بھائی اللہ نے لگائے ہیں، جھنڈے بھی لگائے ہیں، لائٹیں بھی لگائی ہیں۔ خود سیدہ آمنہ کہتی ہے، ان کی دائی کہتی ہے کانی انظر الی النجوم تدلی، اور میں جب حضور کی ولادت ہو رہی تھی میں کسی کام کے لیے باہر آئی، جب میں باہر آئی میں دیکھ کر ڈر گئی۔ کیا دیکھا؟ مطلب میں نے دیکھا پہلے جو ستارے آسمانوں پر چمکتے تھے آج آمنہ کی کچی دیواروں پر چمکتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے کہا وہ تو اللہ نے کیا، اللہ نے خود جبریل سے کہا ثلاث اعلام، امام زرقانی کی زرقانی اٹھا لے، فرماتے ہیں ثلاث اعلام، علم بالمشرق، علم بالمغرب، علم علی ظہر الکعبہ، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پر لگا دو۔ اللہ کیوں لگوا رہا ہے؟ اس لیے تاکہ ایک دن سنی آئیں گے وہ جھنڈے لگائیں گے، لوگ اعتراض کریں گے، اللہ نے جھنڈا لگا کے بتا دیا اور سنیو سینہ چوڑا کر کے کہنا وہ جھنڈے ہم اپنی مرضی سے نہیں لگاتے، اللہ کی سنت پر عمل کرتے۔ جی اوکے ہو گیا، یہ تو اللہ نے لگائے ہیں۔ جب مکہ میں ولادت ہوئی کسی انسان نے لگائے؟ میں نے کہا نہیں لگائے، کسی انسان نے نہیں لگائے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، کسی انسان نے نہیں، تو پھر تم کیوں لگاتے ہو؟ میں نے کہا ہم اسی لیے لگاتے ہیں کہ وہاں کسی نے نہیں لگایا۔ سبحان اللہ، کس لیے؟ سریکی آپ کو سمجھ آتا ہے؟ اچھا جو کہتے ہیں سریکی میں وہ آتا ہے، چلو اکثریت میں ہے سریکی، لیکن سریکی بولن واسطے سبحان اللہ بھی سریکی لگاتے ہیں۔ وہ جناب مکہ دے اندر ایک بھی جھنڈا کہیں نہیں لایا کہ تسا جناب جھنڈے نہیں بھرمار کر دی، کسی انسان نے جھنڈا نہیں لایا۔ میں کہ جی بھائی جان انہوں نے نہیں لایا تاں کر کے تاسا لے دے۔ اگر جی تو کیا مطلب ہے؟ میں کہ میں کوئی گل کا جواب دے، پھر میرے نبی پاک دی ولادت ہوئی ہے
کتنے صحابہ 5,000 10,000 15,000 20,000 یعنی اودے ویلے تے کوئی رہا کیونکہ سرکار دی ولادت ہوئی ہے میں کہ کون ہے سرکار دے گھر دے علاوہ محتاج جملہ سرکار دے گھر دے علاوہ کہ کافر میں کہ ہن تے کو سمجھ نہیں آئی جے کافر ہوے جھنڈے نہیں لگدے جے مومن ہوے جھنڈے اٹھا جس نے ایسا سبحان اللہ کہا میرے دل کو دکھ ہوا اونچا بلند میں واسطے میں سبحان اللہ اور میں کہ بابا جی تو ذرا غور خود کر جا اور جرے میرے ایو میرا تیرا نبی مکے وچ ہجرت کر کے مدینے گئے اتا صحابی بھی ہن مومن بھی ہن اور انہوں نے کیا کیا قال الفضل علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما تعالی اللہ داعی میں کہ جتا صحابان مصطفیٰ کی آمد دے ہوتے نعرے بھی ہن دے جھنڈے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد میری بات سمجھ آ رہی ہے جی آپ کو سبحان اللہ اونچی کہہ سرکار کی میلاد میلاد النبی کا معنی کیا ہے نبی کا پیدا ہونا نبی کی ولادت نبی کی برتھ ڈے نبی دا جمنا نبی دا جمنا میں کوئی گل دساؤ نبی دا پیدا تھونا نبی دا جمنا نبی دی برتھ ڈے نبی دی پیدائش نبی دا ظاہر تھونا اے سارے کم اللہ دے گل سمجھے ہو ہم یہ چیز نہیں کر سکتے یہ اپنا تصور ٹھیک کرے ہم میلاد النبی نہیں کرتے آپ تو حیران ہو گئے اور بھائی میں سچی کہہ رہا ہوں آپ کو ہم میلاد النبی کر ہی نہیں سکتے میلاد النبی کرنا یہ اللہ کا کام ہے میلاد کسی کا بھی ہو وہ وہی کرتا ہے ہم نہیں کر سکتے تو بھائی ہم کیا کرتے ہیں ایک مثال سرائکی نہیں تاکہ گل واضح تھی کدی نہر باندھی نہیں ہے جنہیں کو سرائکی سمجھ آتی ہو نہر جاری ہو نہر جاری وہ سرائکی چاہتے ہیں نہر باندھی پڑی میں کتنا بڑا کوڑ ہے نہر کہیں نہیں مانگی سمجھے نا جب میں آپ سے بات کر او بھائی نہر کہیں نہیں مانگی نہر وہ زمین دا نائیں